اسی طرح سے چھٹی چیز اخلاص ہونا چاہیے. دعوت کے میدان میں بعض اوقات مادیت اگر شامل ہو جائے تو آدمی کے اندر بگاڑ شروع ہو جاتا ہے. ایک انسان کو مدعو سے انتفاع نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے ایک انسان کی غرض شہرت کی نہیں ہونا چاہیے. اور یقین مانیے دعوت کا میدان اس میں شہرت کی بہت برکت ہے اور اس سے انسان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. آپ کھڑے ہوئے خطبہ آپ نے دیا, آپ نے بیان دیا کہیں پر اور ایک دم پوری تیاری کے ساتھ آپ گئے اور بالکل لوگ جھوم گئے آپ کے خطبے سے. آپ بھی جھوم جاتے ہیں تھوڑا, آپ بھی اپنا رخ بدل لیتے ہیں. آدمی کے دل میں آتا ہے میں بھی کچھ ہوں, فلاں کے خطبے سے اثر نہیں ہوا, میرے خطبے سے کیا اثر ہوا. اتنے سارے لوگوں کو میں نے حدیث بنا دیا, اتنے لوگوں کو توحید پر میں نے لایا, میرے ذریعے سے فلاں کی داڑھی آ گئی, فلاں سنت رفع الدین کرنے لگ گیا, فلاں کی گلے سے تعویذ اتر گیا. دھیرے 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 اللہ کی توفیق کو ہم اپنا کمال سمجھنے لگتے ہیں. ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم اس صدی میں ہیں, ہم سے پہلے بھی لوگ آئے, ہمارے بعد بھی لوگ آنے والے ہیں. ہم کچھ بھی دین کا کچھ گاڑی ہمارے ذریعے نہیں چل رہی ہے. ہم نہیں تھے, دین کی گاڑی چلتی رہی. ہم نہیں رہیں گے, گاڑی چلتی رہے گی. ہمارے ہونے نہ ہونے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہمارے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے, ہم ہو نہ ہو کچھ فرق نہیں ہے. لیکن اس دین کی خدمت سے ہمارا کام بن رہا ہے ہم کو اللہ کا تقرب اور جنت کے مقامات اور اپنی دینداری کی بقا اس کے ذریعے مل رہی ہے. کیونکہ دعوت خود اپنی دین کی بقا کا ذریعہ ہے. جب تک آپ بولتے رہیں گے, سمجھاتے رہیں گے, آپ کے علم کی, ایمان کی تجدید ہوتی رہے گی اور آپ کو دین پر جمنا آسان ہوگا. آپ کے جذبات تازہ رہیں گے. آپ اس کو چھوڑ دیں, آپ دیکھیے اچھے اچھوں کو ہم نے دیکھا ہے برباد ہو جاتے ہیں. اچھے اچھے دنیا میں ایسے لگ گئے کہ بس ختم, فارغی مدارس کے. جب دینی ذمہ داری چھوڑ دی, آج کوئی آدمی تعارف کرائے تو شرمندہ ہو جاتا ہے, وہ بھی اور یہ بھی. بعض اوقات وہ نہیں ہوتا ہے, دیکھنے والا شرمندہ ہو جاتا ہے. یہ عالم ہے, جامعہ سلفیہ سے فارغ ہے, فلاں مدرسے کے فارغ ہے. لیکن ٹریول انڈسٹری میں لگ گئے, ٹریول ایجنسی میں لگ گئے, جو دنیا میں لگ گئے تو پھر نمازوں کا بھی بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا ہے. اللہ ہدایت دے. جو علماء جو دین کی خدمت کرنے والے مسلسل کام میں لگے, بھلے مسجد کے امام ہی صحیح ہیں, ان کے دین کی بقا اس ذمہ داری میں ہے. نہیں تو آدمی اس کام کو چھوڑ دے, آدمی کی دینداری بھی خطرے میں آ جاتی ہے. تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, ہم شہرت کی طلب نہ کریں. کیونکہ آج اللہ رحم فرمائے میڈیا کے فروغ کی وجہ سے اخلاص خطرے میں آ گیا ہے. آپ ذرا سا کچھ بیان کر دیے, واٹس ایپ پہ چلا گیا, آپ کو فون آنے شروع ہوئے, آپ کا بیان بہت زبردست بولے, آپ کے اندر دھیرے دھیرے پیدا ہو جاتا ہے. پھر آپ کے اگلے بیان میں آپ اور اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں, آپ اور اچھے سے بولتے ہیں. اللہ کے لیے بولنا اس سے اچھا کیا کام ہو سکتا ہے. اللہ کی بات اگر اللہ کے لیے نہ ہو تو کچھ فائدہ نہیں ہے. اور اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے انسان کے لیے کہ اس کی بات سے دوسرے ہدایت یافتہ ہو کے جنت میں جائیں اور اسی بات کو اللہ کے لیے نہ بولنے کی وجہ سے یہ جہنم میں جائیں. اس سے بڑھ کے کیا انسان کی بربادی ہو سکتی ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کے لیے ہدایت کی سیڑھی بنے اور خود جہنم میں چلا جائے. یہ کب ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے 3 لوگ قیامت کے دن لائے جائیں گے, قرآن کا قاری یعنی عالم اور سخی, اور اللہ کے لیے اپنی جان یعنی اللہ کے لیے دین کی جو جنگ تھی اس میں قتل ہونے والا. تینوں کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اس لیے کیا کہ تجھ کو عالم کہا جائے, قاری کہا جائے. تو نے اس لیے کیا تجھ کو شہید کہا جائے. تو نے اس لیے کیا کیونکہ تجھ کو سخی کہا جائے. لہذا تیرا مقصد جو تھا تجھ کو مل گیا, دنیا میں لوگوں نے کہہ لیا, تجھ کو شہرت مل گئی, تیرا مطلوب حاصل ہو گیا. مطلوب تیرا یہ نہیں تھا. ابن جدعان مطلوب وہ نہیں تھا, اللہ کی رضا آخرت کی نجات نہیں تھی. انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, نہیں فائدہ ہوگا اس کو. لہذا جس کا مطلوب اللہ نہ ہو وہ ناکام ہے. اللہ کو اپنا مطلوب و مقصود بنانا. اللہ سے بڑھ کے انسان کیا پا سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کے انسان کو کیا مل سکتا ہے؟ اللہ اگر مل جائے سب مل گیا پھر. لہذا شہرت کے ابواب کھلیں گے, ان سے داخل نہ ہو. شہرت کا دروازہ کھلتا ہے دعوت کے میدان میں دعات کے لیے, اس سے داخل نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ نہیں چاہتے اور شہرت مل رہی ایک الگ چیز ہے.
لیکن ہم لوگ کمزور ہیں، شہرت ہم کو بگاڑتی ہے، لہذا اس کو صاف کرنا چاہیے جیسے اپنے کپڑوں کو ہم صاف کرتے ہیں، اپنے آپ کو گندگی سے پاک کرتے رہنا چاہیے جیسے روزانہ پاک کرتے ہیں۔ تو شہرت ہم کو بگاڑتی ہے، یہ خوشنما ہے لیکن یہ قلب کے لیے دھبا بن جاتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان یہ رکاوٹ بن جاتی ہے، یہ بعد کے پردے پیدا کر دیتی ہے۔ لہذا جب بھی آپ دین کی دعوت دیں، کھڑے ہونے سے پہلے دل صحیح کر لیں، کس کے لیے بول رہا ہے؟ شہرت کے لیے بہت زبردست بولنے والا ہے، اللہ کے لیے بول، کیونکہ ان کی تعریف تیرے لیے کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ ساری دنیا اگر تعریف کرے جنتی بن سکتا ہے اگر یہ عمل اللہ کے لیے نہ ہو۔ لوگوں کی تعریف ہماری نجات کا سبب نہیں ہے، ہاں اللہ کی طرف سے اگر ثنا ہو، اللہ کی طرف سے قبول ہو تو بہت بڑی چیز ہے۔ پھر کوئی تعریف نہ کرے، جیسے سارے نبیوں کو دھتکار دیا لوگوں نے، یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ لوگوں کا حال قابل حسرت ہے، جو بھی رسول ان کے پاس گیا اس کا مذاق اڑایا، لوگوں کا مذاق، نبیوں کا مذاق اڑایا گیا، لیکن ان کے مذاق سے ان کی قدر و منزلت گھٹی نہیں، اور لوگوں کی تعریف سے کسی غلط آدمی کی قدر منزلت بڑھتی نہیں ہے۔ لہذا لوگوں کی تعریف اور ان کی تنقید و استہزاء سے بالاتر ہو کے کام کرنا یہ واقعی دعوت کے لیے ضروری ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، اور ساری لذت اس میں ہے۔ جو لذت شہرت میں نہیں ہے وہ لذت اخلاص میں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ علماء کے کلمات ہیں جو میں بتا رہا ہوں، ورنہ آپ یہ نہیں سمجھے کہ میں بول رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں جو ہمارے اندر اگر آئیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، نبیوں کا کلام، قل ما اسألكم علیہ من اجر ان الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا۔ اے نبی آپ کہیے، میں اپنی اس دعوت، اپنی اس تبلیغ پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ مدعو سے بدلہ چاہنا نبی کا نہیں ہے، تعریف کی شکل میں کیوں نہ ہو، مادی شکل میں کیوں نہ ہو، نہیں چاہتا میں۔ ہاں چاہتا ہوں تو بس یہ کہ جو آدمی ارادہ کرے وہ اپنے رب کی طرف راہ اختیار کر لے۔ میرا ارادہ یہ ہے، میرا مطلوب یہ ہے کہ انسان ارادہ کرے اس چیز کا کہ وہ اللہ کی طرف بڑھنے والا بن جائے۔ میں تمہاری ہدایت چاہوں، تم سے دنیاوی نفع نہیں چاہتا ہوں، تعریف نہیں چاہتا ہوں، تمہارا کچھ دنیا کا معاملہ میرا تم حل کرو نہیں چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے اندر پیدا ہونا ضروری ہے۔